یہ جو ریئلزم کا جو یہ پورا رجحان تھا یا یہ ٹرینڈ تھا، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ ادب میں، فن میں کوئی بھی ٹرینڈ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وقتی تھا اور اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرے رجحان نے آ کے اس کو بالکل ختم کر دیا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ رجحان بھی چلتا رہتا ہے، دوسرا رجحان بھی چلتا رہتا ہے، لیکن ایک حاوی رجحان ہوتا ہے، ہر زمانے کا ایک حاوی رجحان ہوتا ہے۔ تو ایک بہت زمانے تک جو ہے وہ یہ جو ریئلزم کا رجحان تھا چلتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کہنا چاہیے کہ اس کے پیرلل دوسرے رجحانات بھی چلتے رہے۔ اب دوسرا رجحان جو ہے وہ ماڈرنزم کا ہے۔ اب ماڈرنزم کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ ریئلزم نہیں ہے، لیکن اسلوب کی سطح پہ اور تکنیک کی سطح پہ ہر فارم آف آرٹ کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر تبدیلیاں ہوئیں۔ اور ماڈرنزم کی یوں تو شروعات کچھ ایسے نظریات تھے، پہلے سے ہمارے سامنے تھے، یوں اگر ہم دیکھیں تو ریئلزم کا جو ٹرینڈ ہے ادب میں وہ بھی ماڈرنزم ہی کی دین ہے، چونکہ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ماڈرن خیال تھا، جو کہ مارکس جو تھا وہ اپنے آپ میں ایک ماڈرن فلاسفر تھا، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی انقلابی اور بہت ہی جدید خیال ہے کہ مادہ سب کچھ ہے اور شعور کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ مادے سے ہوئی ہے۔ لہذا اس کو بھی، لیکن ہم جس طرح سے اس کو ہم ریئلزم کے اندر ایک نام دے دیتے ہیں، ایک برانڈ دے دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ماڈرن ٹرینڈ نہیں ہے، یہ بھی ماڈرن ٹرینڈ ہے، لیکن جس کو کہ واضح طور پہ ہم ماڈرنزم کے حوالے سے یاد کرتے ہیں، وہ ٹرینڈ تب پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسے نظریات کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا جو ہے نظریہ، وہ اس میں ہم کو نہیں بھولنا چاہیے چارلس ڈارون کو، جو بہت بڑا مطلب بہت ہی بڑا بایولوجسٹ تھا، اور اس نے بایولوجیکل ایوولوشن کی، حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا، اور جس نے کہ ہماری ساری دنیا کے جو اس کا جو ایک اخلاقی نظام تھا، اخلاقی نظام میں انتشار پھیلا دیا۔ مطلب اس کو پوری طرح سے مطلب دنیا کے کسی مذہب نے قبول نہیں کیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک، ابھی 6-7 سال پہلے تک تو یہ بھی کنٹروورسی ہوئی تھی ابھی کہ امریکہ کے اندر کچھ جو اسکول تھے انہوں نے کہا کہ ہم چارلس ڈارون کا جو نظریہ ہے یہ ہم نہیں پڑھائیں گے بچوں کو، آگے چل کے پڑھائیں گے لیکن ہم بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چارلس ڈارون نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، تم کوئی پیدا نہیں کیے گئے ہو اشرف المخلوقات کے طور پہ، تم کوئی الگ سے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ تو جو مذہبی نظریہ ہے اس کے اوپر ٹھیس لگی، اور تم جو ہو تم تو ایک ارتقاء کر کے یہاں تک پہنچے ہو۔ پانی کی شروعات، مطلب پانی کے اندر زندگی کی شروعات ہوئی جیلی فش کے ذریعے، اسفنج اور جیلی فش سے ہوتے ہوتے، اور پھر تم لوگ یہ ریپٹائلز تک آئے، اور سانپ اور بچھو اور چھپکلی اور میڈک وغیرہ، اور پھر تم ایمفیبینس تک گئے، اور ایمفیبینس کے بعد پھر تم برڈس تک آئے، آپ چڑیوں تک آئے، اور پھر چڑیوں کے بعد آپ مملس تک جو کہ دودھ دینے والے جانور ہیں ان تک آئے، اور وہ پھر ایک ارتقاء چلتا رہا، اور پھر وہ ارتقاء ہو کے میوٹیشنز کے ذریعے نسلیں آپس میں ملتی رہیں، مخلوط نسلیں پیدا ہوتی رہیں، اور جو اپنے انوائرمنٹ سے جنہوں نے ایڈجسٹمنٹ کر لیا، وہ قومیں جو ہیں وہ لگاتار، قومیں نہیں کہنا چاہیے مجھے، وہ نسلیں جو ہیں وہ لگاتار جو ہے وہ ارتقاء پذیر رہیں، اور پھر ہوتے ہوتے بندر، اور مطلب بندر کا مطلب ایک یہ بندر ہی نہیں بلکہ اس کے بعد چمپینزی ہے، گوریلا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آدمی آیا، اور پھر آدمی نے ارتقاء کیا۔ اور اب اس نے کہا کہ جسم کی سطح پہ تو ارتقاء رک گیا، یعنی اب ہم یہ مانیں کہ انسان کا جسم کچھ اور ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا، لیکن ذہنی ارتقاء چلتا رہے گا، جس کو کہ اس نے کہا کہ مطلب اقبال نے بھی اس کو مانا، اور اقبال نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ذہنی ارتقاء تو اب چلے گا، وہ مطلب اقبال نے اس کو، علامہ اقبال نے یہ بایولوجیکل ایوولوشن کی تھیوری تو نہیں مانی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ایک کریٹیو ایوولوشن ہوتا ہے، ایک تخلیقی ارتقاء ہوتا ہے، اور وہ ارتقاء ہمیشہ جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ہوتا رہے گا۔ مطلب یہ کہ آج کا جو انسان ہے وہ ارتقاء کے اعتبار سے پچھلے انسانوں سے ذہنی طور پہ زیادہ بلند ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ صرف مطلب اقبال نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پوری دنیا ہے، گیلیکسی ہے، پوری کائنات ہے، یہ خود اپنے آپ میں ارتقاء پذیر ہے، یہ تو اقبال نے کہا، حالانکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اخلاقی اور مذہبی ہے اور روحانی ہے، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دونوں چیزوں کا موازنہ کر سکیں۔ تو انہوں نے تو پھر کو یہ کہا کہ یہ کائنات تبھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فی کن، تو یہ ایک پورا سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ
گیلیکسی جو ہے ہماری وہ لگاتار ایکسپینڈ کر رہی ہے، نئے نئے اسٹارز بن رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، بلیک ہول بن رہے ہیں، مطلب اپنی توانائی کھو رہے ہیں کچھ ستارے ہیں، جس سے کہ ان کے اندر بہت زیادہ کشش و ثقل پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ساری تھیوریز میں جارگنس ہیں یہ، اور کوئی اور موقع ہوگا تو بتاؤں گا یہ جو سائنس کی تھیوریز ہے۔ تو لیکن بایولوجیکل ایوولوشن والا معاملہ یہ تھا کہ آدمی کوئی کہ بھئی ہم بندر کے پوتے ہیں۔ اب بندر کے پوتے مطلب یہ کہ یہ آپ کا محاورہ یہ آ گیا کہ آپ کس چیز پہ پھول رہے ہو، اور بندر بس ذرا سا پیچھے رہ گیا آپ سے، اور آپ بندر کی اتنی بے عزتی کرتے ہو، اور بندر احساس کمتری کی وجہ سے آپ کو چڑھاتا رہتا ہے، ہر وقت آپ کی نقل کرتا رہتا ہے، آپ کی چیزیں لے لے کے بھاگتا رہتا ہے۔ تو جب اس چیز کے اوپر آپ کے اس تصور پہ ٹھیس لگ گئی کہ مین از ناٹ دا مرکز آف دس یونیورس، آپ اتنے بڑے کوئی وہ نہیں ہیں جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ بھی یہ سفر طے کر آئے ہیں۔ اور اگر آپ پریمیٹیو جو آپ کا قدیم انسان ہے، اگر اس کا آپ جسامت دیکھیں، اس کا حلیہ دیکھیں، اس کی جسمانی ساخت دیکھیں، اور آج کے انسان کی جسمانی ساخت دیکھیں، تو اس سے بھی اس بات کے ثبوت ملتے ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ افریقہ کے اندر، نیوزی کے اندر جو پائے گئے ہیں، جو ورلڈسٹ کہنا چاہیے، جو انسان کے کچھ کہیں جبڑے ملتے ہیں، کہیں ہڈیاں ملتی ہیں، تو وہ بالکل اس کی ساخت بندر کی طرح ہے۔ اس زمانے کے آدمیوں کے آپ دیکھیے تو وہ جو بایولوجی تھوڑی سی پڑھی ہے، سائنس تھوڑی سی پڑھی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ بہت چوڑے، ہاتھوں پہ بال بہت زیادہ، پیر اس طرح کا، یعنی جس طرح سے کہ جانور چلتے، کیونکہ وہ کودتا تھا، اچھلتا تھا، پیڑوں کے اوپر رہتا تھا، گھر نہیں بناتا تھا جانوروں کی طرح۔ لیکن جیسے جیسے وہ شعور اس کے اندر بڑھتا گیا، تہذیب کا سفر وہ طے کرتا گیا، اور جیسے جیسے اس نے عقل کے ذریعے اپنے لیے کچھ سہولتیں وہ اختیار کرتا گیا، ویسے ویسے وہ آرام طلب بھی ہوتا گیا، تو ذہنی ارتقا تو ہوتا گیا، تو وہ ساخت اب نہیں رہی۔ پہلے جو انسان کے پیروں کے جو پنجے ہوا کرتے تھے وہ کشنڈ ہوا کرتے تھے، جیسے کہ بندروں کے، لنگوروں کے، بلیوں کے ہوتے ہیں، یعنی وہ کہیں اوپر سے چھلانگ ماریں تو اس کے جو اس کی جو ویلوسٹی ہوتی ہے، وہ جو اس کی وہ اس کو جو پورا فورس ہوتا ہے، وہ زمین پہ گرتے وقت وہ اچھل کے وہ ایک اس میں گدے دار تلوے ہوا کرتے ہیں، تو ان کو چوٹ نہیں لگے گی۔ بندر کہیں سے بھی چھلانگ مارے گا تو اس کو چوٹ نہیں، انسان کے بھی ہوا کرتے تھے ایسے۔ لیکن جب انسان نے یہ سب چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس ماحول سے اس کی مطابقت ختم ہو گئی، تو اس کے پیروں کی بناوٹ کچھ اور ہو گئی، ہاتھوں کی بناوٹ کچھ اور ہو گئی۔ یعنی جب دماغ کا ارتقا ہونے لگا، یا یہ تم کہہ سکتے ہو اس کو کہ روحانی ارتقا جب آدمی کا ہونے لگا، مذہبی، روحانی، اخلاقی، تہذیبی، جب یہ تمام عناصر اس کے اندر پیدا ہو گئے تو جسمانی ساخت بھی اس کی مختلف ہوتی چلی گئی، چونکہ اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ چارلس ڈارون کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا نام جو کہ چارلس ڈارون کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ ہم تو دونوں کا نام ساتھ لیتے ہیں، وہ ہربرٹ اسپینسر تھا۔ ہربرٹ اسپینسر نے کہا تھا کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ، اسی سے یہ محاورہ بنا ہے ہمارا اردو کا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سروائیول آف دا فٹیسٹ، وہی زندہ رہے گا، وہی باقی رہے گا، وہی سروائیو کرے گا جو سب سے زیادہ فٹ ہوگا اپنے انوائرمنٹ میں۔ ورنہ جو اپنے انوائرمنٹ کی جتنی بھی ایڈورس اس کی مخالف طاقتیں ہیں، ان سے نبرآتما ہو کے اور ان کو جیت پائے گا یہ، اور یہ کہ جیسے بڑی مچھلی جو ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا جائے گی۔ تو طاقت کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ جو بھی مضبوط ہوگا نا وہی بچا رہے گا۔ اب آپ اگر اس تھیوری کو دیکھیں تو اگر آپ جسمانی ارتقاء کو چھوڑ بھی دیں تو اگر آپ ذہنی ارتقاء کی بات کریں تو اس وقت جو ایجوکیٹڈ آدمی ہے وہ حکومت کر رہا ہے۔ آپ ایک طرف دیکھتے ہیں آپ کی دنیا میں مزدور بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، وہ جسمانی طور پہ کام کرنے کے لیے مجبور ہے، آپ ان کے ساتھ غلاموں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ اب آپ چاہیں جو بھی اقتدار آپ کو حاصل ہوا ہو کسی زمانے میں، سیاسی اقتدار حاصل ہوا ہو آپ کو، چاہے آپ نے غلام بنائے ہوں، چاہے وہ آپ کو طاقت کا اقتدار حاصل ہوا ہو، اتھارٹی کا اقتدار آپ کو حاصل ہوا ہو، ڈکٹیٹرشپ حاصل ہوئی ہو، اور آج کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جتنے زیادہ پروفیشنل ہیں، اگر آپ مطلب بہت بڑے سافٹ انجینئر ہیں، یا اگر آپ کا ملک جو ہے وہ
ٹیکنیکل نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگر بہت ڈیولپڈ ہے، تو جو کہ ایسے ملک ہیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے نہیں ترقی کی، تو وہ ان کے اوپر ایک طرح سے حکومت کریں گے. وہ آپ کو ڈائریکٹ حکومت کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے، لیکن ایسی پالیسی ہوگی ان کی کہ آپ کو لگے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا بھی ڈیولپڈ کنٹریز اور ان ڈیولپڈ کنٹریز کے بیچ میں بٹ گئی. ہم لوگ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، ہم تیسرے مطلب دنیا اس کو مانا جاتا ہے. یورپ کی دنیا ہو گئی، امریکہ کی دنیا ہو گئی، یہ ڈیولپڈ لوگوں کی دنیا ہے. تو وہ ایک چیز ہے کہ جس کی لاٹھی اس کے بھینس، جس کے پاس ریسورسز ہے، اوکے، اور جس کے پاس اب آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں جس کے پاس معاشی طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، اسی کے پاس ریسورسز ہیں. تو پاور کا اور طاقت کا مزاج یا اس کی ساخت تو بدل گئی. پہلے جسمانی طاقت تھی اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اب وہ ذہنی طاقت ہے. اب اس میں دھوکہ دڑی اور 420 اور مکاری، یہ سب طاقتوں کے ہی ایک مطلب الگ طرح کے روپ ہیں. تو یہ جو سروائیول آف دا فٹیسٹ والی بات تھی کہ آپ اگر اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے ماحول سے اگر آپ نے اس کے تئیں آپ نہیں ڈھلے اور موومنٹ آپ کا ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. اب یہی ہوتا تھا کہ دیکھیے انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی جاندار ہو، اس کو پہلی چیز اس کی جو جبلت ہے، جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے کہ اپنی لائف کیسے بچائے. تو اپنی لائف کو بچانے کے لیے وہ سب سے پہلی چیز ہے اس کو خوراک، کہ اس کو خوراک ملنا چاہیے. اس کے بعد پھر کوئی اور چیز ہوگی. خوراک کے بعد پھر وہ دوسری جبلت پیدا ہوتی ہے اپنی نسل آگے بڑھانے کی. یہ سب جبلتیں ہیں، لیکن پہلے خوراک. بھوکے پیٹ کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کبھی سوچا کہ ایک یہ بہت بڑا سوال ہے بایولوجسٹ کے آگے، اور سائنٹسٹ لوگ اس پہ مطلب جو سائنسداں ہیں وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ڈائنوسارس ہوا کرتے تھے اور ان کے ہونے کے ثبوت بھی ہیں. تو وہ ڈائنوسار کہاں غائب ہو گئے؟ وہ تو اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور اور اتنے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے. کیا جسہ وہ ان کا ہوا کرتا تھا؟ یعنی بعض بار ڈائنوسار تو ایسے تھے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی لے کے اڑ جایا کرتے تھے اپنے پنجوں میں دبا کے، زمین پہ بھی رینگتے تھے. کہتے ہیں نا کہ یہ جو چھپکلی ہے آج جس کو ہم لیزرڈ کہتے ہیں، یہ انہی کی نسل سے ہے. جس طرح بلی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیر کی نسل سے ہے، تو یہ انہی کی نسل سے ہے یہ. لیکن یہ اتنی بڑی بڑی چھپکلیاں جن کے پر ہوا کرتے تھے وہ ڈائنوسار ہوا کرتے تھے. جوراسک پارک آپ کو فلم دیکھنا چاہیے، اسی موضوع پہ ہے. تو ہاتھی کو لے کے اڑ جاتے تھے، اور اچانک کیا ہوا کہ وہ پھر کہاں غائب ہو گئے. تو اس کے بارے میں تھیوری یہ ہے کہ ایسے جب آپ کی کلائمیٹ چینج ہوئی، اور جب کلائمیٹ چینج ہوئی تو اس کلائمیٹ سے ان کا ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکا. جو کلائمیٹک چینجز ہیں آج جو آپ وائرس کے زمانے میں جی رہے ہیں، اس کو بھی آپ ایک طرح کی کلائمیٹ چینج کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اب تک یہ وائرس نہیں تھا آپ کی کلائمیٹ میں، اب یہ وائرس جو ہے وہ اس دنیا کی کلائمیٹ میں آ گیا. تو جو مطلب جس کا امیون سسٹم ٹھیک کام کرے گا وہ اس سے بچ جائے گا، اور جس کا امیون سسٹم کام نہیں کرے گا وہ نہیں مطلب بچے گا. تو اسی طرح جب وہ اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ایسی کلائمیٹک چینجز ہوئیں، کون سی ایسی گیسیں بننا مطلب شروع ہوئیں ماحول میں اور خلا میں، کیا ایسی چینجز ہوئیں، کون سے ایسے میگنیٹک الیکٹرو میگنیٹک فورسز پیدا ہوئے، کیا چیز ایسی پیدا ہوئی جس سے کہ ان کی جو نسل، ان کا جو جینیٹک کوڈس تھے اس کے اوپر اثر پڑا، اور جس سے کہ وہ اپنی نسل آگے نہیں بڑھا سکے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ اتنے بھاری اور اتنے ہیوی ہو گئے تھے اور ریسورسز اتنی دور دور ہو گئے تھے کہ وہ اپنا ریسورسز تلاش کرنے کے لیے محض اپنے اس بھاری پن کی وجہ سے جا نہیں سکے اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے. ایک پیڑ اور ایک جانور میں کیا فرق ہے، یا ایک پیڑ اور انسان میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں جان ہے، دونوں کو خوراک چاہیے. لیکن ہے یہ کہ پیڑ کبھی موبائل نہیں ہوتا. پیڑ اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جائے گا. وہ اسی جگہ جہاں اس کی جڑیں ہیں، اسی میں جو مٹی میں جو اس کی جڑیں ہیں، اس مٹی سے وہ اپنی خوراک لے گا. اور جو سورج کی روشنی ہے اس سے وہ اپنی انرجی لے گا، اور جو پانی وغیرہ ہے اس سے وہ وہیں لے گا. وہ چیز نہیں ملے گی، وہ سوکھ جائے گا. لیکن ایک بلی اور کتے کو اگر یہاں کھانا نہیں ملے گا تو وہ کہیں اور جا کے کہیں گھومے گا، آوارہ گردی کرے گا، کہیں نہ کہیں سے وہ
اپنی خوراک حاصل کر لے گا۔ تو ڈائناسور جو تھے وہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے، یہ ایک نظریہ ہے، وہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں پائے، چونکہ وہ اتنے ہیوی ہو گئے، اور اتنے ہیوی ہو جانے کی وجہ سے وہ بھوک سے مر گئے۔ یہ مطلب ایک تھیوری اس کی مانی جاتی۔ انسان کا جو ارتقاء ہوا وہ اس طرح سے ہوا کہ وہ ارتقاء کرتا چلا گیا اپنے ماحول میں، اور ارتقاء کرتے چلنے سے کرتے جو اس میں جو نسل ارتقاء کر گئی وہ نسل آج یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سفیر صدیقی کہلاتی ہے، وہ خالد جاوید کہلاتی ہے۔ اور جو نسل کے جو ڈی این اے اور جو جینس تھے جس میں میوٹیشنز نہیں ہو سکے، اس کو ہم بندر اور لنگور کہتے ہیں۔ تو اب اتنا بڑا ایک نظریہ جو آ جاتا ہے، وہ تو سب پوری آپ کے اخلاقی نظام کا بالکل ہی قلقمہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ سب سے زیادہ یہ کہ انسان کے ہونے میں جو ایک انسان کو جو ایک گھمنڈ و غرور تھا وہی ختم ہو گیا۔ تو انسان، مین از ناٹ اے سینٹر آف دا یونیورس، یہ چیز ماڈرنزم کے اندر ایسی چیزیں لکھی گئیں جہاں اب انسان کی تنہائی، اس کی اکیلے پن، اس کی بے چارگی، اس کی بے بسی، اس کی مجبوری، اور یہ کہ انسان بس جیسے سب ایک دھول کے کڑ نہیں ہوتے ہیں، جو دھول کے پارٹیکل، ڈسٹ کے پارٹیکل چاروں طرف ہیں، اسی طرح اس کے بھی ڈسٹ کے پارٹیکل۔ تو یہ چیز جو ہے وہ دیکھیے چیزیں جوڑ بھی رہی ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آدمی اکیلا ہوا تھا، اکیلے پن کی وہ ایک جہت تھی، ایک ڈائمنشن تھا۔ یہ دوسری جہت دیکھ رہے ہیں آپ کہ اشرف المخلوقات ہونے پہ ہی ٹھیس لگ گئی، تو وہی ایلینیشن۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ نیٹشے نام کا ایک فلسفی تھا، اب اسی زمانے کے ہیں یہ سب لوگ، ان کی ڈیٹس وغیرہ آپ دیکھیے گا ایگزیکٹ، یہ سب ہے وہی 19ویں صدی کی آخر اور 20ویں صدی کی شروعات میں۔ ان کا 20ویں صدی کا جتنا بھی جو مطلب افکار کی ارتقاء کی مطلب صدی کہلاتی ہے، وہ سب 18ویں اور 19ویں صدی سے جو لاوا پک رہا ہے نا، خاص طور سے جو 19ویں صدی سے جو یہ لاوا پک رہا ہے سائنس میں، فلسفے میں، یہ سب سامنے آیا ہے۔ یہ وہی لاوا ہے جو کہ آ کے ایسے ادب میں پھوٹا، پینٹنگ میں پھوٹا، ایون ڈانس اور ڈرامے میں پھوٹا۔ اور چیزیں ایسے ہی ہوا میں اور مطلب خلا میں تھوڑی پیدا ہو جاتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے پیچھے۔ آپ سرنگ کا دہانہ دیکھتے ہیں، لیکن کب سے سرنگ کھودی گئی تھی وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ سرنگ کہاں جا کے کھلتی ہے۔ آپ کا چاہیے سرنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ٹنل ہے، لیکن سرنگ مطلب 50 سال پہلے سے کھودنا شروع ہوئی تھی، اور وہ اندر کھد رہی تھی انڈر گراؤنڈ، آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ سب دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ یہ میٹرو اپنے شہر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے سے نکل گئی ٹنل میں اور اوپر جا رہی، لیکن آپ اس کے پیچھے کی محنت یا اس کے پیچھے کے جو کچھ پیچھے ہو رکھا ہوتا ہے کم سے کم 20 سال پہلے اور بھی پہلے، وہ سب سامنے آتا ہے۔ انسان کی زندگی پہ اس کا اثر پڑتا ہے، تو علوم پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ علوم کا اثر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مل کے ہمارا ایک منظرنامہ بنتا ہے، جو کسی بھی ادب، خاص طور سے تخلیقی ادب کی بیک گراؤنڈ بنتا ہے۔ اور اس سے نہ صرف تخلیقی ادب بلکہ تنقید جو ہماری ہوتی ہے نا، اس کو بھی نئے نئے ٹولز ملتے ہیں، اس کو بھی نئے مطلب کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کے لیے، کسی چیز کی تفہیم یا کسی چیز کی تعبیر کے لیے اس کو بھی ان علوم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیے جو آج کی تنقید ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ملٹی ڈسپلنری تنقید ہے یا وہ انٹر ڈسپلنری تنقید ہے، جس کے اندر مطلب بین المتونیت پائی جاتی ہے۔ یعنی آج آپ کوئی ادب پہ تنقید کریں گے تو خالی ادبی پیمانوں کے اوپر نہیں کریں گے، یہ سلسلہ ختم ہو چکا، اب ادبی پیمانے ہی نہیں رہیں گے خالی۔ تو خیر، تو یہ نیٹشے جو تھا، یہ اس نے اب نیٹشے پہ کبھی ایک الگ سے لیکچر دیں گے، لیکن فی الحال یہ سمجھیے کہ نیٹشے نے کہا کہ اس دنیا میں وہی ہربرٹ اسپینسر والی بات ہے کہیں اس میں، اور کہیں اس میں یہ ڈارون والی بات ہے کہ ول ٹو پاور کی بات اس نے کی، کہ ہر آدمی میں طاقت پانے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ول ٹو پاور، اور یہ پاور جو حاصل کرے گا، جو طاقتور ہوگا وہی جیتے گا۔ اور اس نے مگر اس کو بہت ہی کہتے ہیں یہ لوگ کہ بہت ہی کرول سطح کے اوپر بھی استعمال کیا، کہ کیڑے مکوڑوں کو تو جینے کا حق نہیں ہے، کیڑے مکوڑوں کو مسلتے جاؤ،
مطلب وہ دنیا جس میں اپاہج ہے، وہ دنیا جس میں معذور ہے، جس میں اپنگ لوگ پائے جاتے ہیں، بیمار لوگ ہیں، یہ سب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا صحت مند لوگوں کی ہونی چاہیے، طاقتور لوگوں کی ہونا چاہیے۔ کہ اس کے پیچھے کہیں کہیں طنزیہ اسلوب بھی ہے اس کا، چونکہ خود نیٹشے بہت کمزور آدمی تھا اور بیمار رہتا تھا، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ احساس کمتری ہی کبھی کبھی ایسی چیزوں کو وہ آگے جنم، لیکن وہ بہرحال اس کا فلسفہ ہے۔ تو یہ جو ول ٹو پاور کا اس کا فلسفہ تھا، اس نے دنیا کو بڑا، لوگ کہتے ہیں کہ اٹلی میں مسولنی کی جو پالیٹکس یا جو فاشزم تھی، اور جرمنی میں جو ہٹلر کا جو نازیزم تھا، ان دونوں کے پیچھے جو ہے وہ نیٹشے کا فلسفہ کہیں پہ قائم کر رہا ہے، مطلب قائم رہا ہے۔ اور پھر نسل پرستی، مطلب نسل پرستی بھی اسی طرح سے آ جاتی ہے کہ جو اچھی نسل کے لوگ ہیں، جیسے مطلب نیٹشے نے کہا کہ جس طرح ہم گھوڑوں کی اچھی نسل پیدا کرتے ہیں، تو اسی طرح انسانوں کی اچھی نسل پیدا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں صحت مند ہونی، مطلب یہ کہ صحت مند نسل پیدا کریں، اور عورت مرد کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قدرت میں یہی دیا گیا ہے کہ وہ نسل انسانی کو آگے بڑھائے، لیکن صحت مند، مطلب کسی بھی ماں باپ کو بیمار بچہ پیدا کرنے کا حق نہیں ہے، کمزور بچہ پیدا کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ایک پوری چیز تھی۔ اسی نے تو خدا کی موت کا بھی نعرہ لگا، کیونکہ وہ ہر چیز سے اس کا دل اکتایا ہوا تھا، اپنے زمانے کے مذہب سے، اپنے زمانے کی اخلاقیات سے، اپنے زمانے کی معاشیات سے، اپنے زمانے کی جو اس کا معاشرہ تھا اس سے بھی۔ تو اس لیے یہ جو اب دیکھیے کہ نیٹشے نے یہ کہا کہ اور آپ کو مطلب بالکل، تو مطلب ہونا کیا ہے، یہ ساری چیزیں پورے جیسے کہا نا کہ لاوا، ایک لاوا بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، اس کو پھوٹنا ہے کبھی نہ کبھی آگے۔ اگر نہیں پھوٹا ہے ابھی، تھوڑا تھوڑا سا پھوٹ رہا ہے، لیکن پھوٹنا ہے اس کو ایک بہت بڑے ایکسپلوژن کے ساتھ۔ تو وہ ایکسپلوژن یہ ہوتا ہے کہ 1914 میں ایسے حالات پوری دنیا کے ہو گئے کہ 1914 کے اندر ورلڈ وار چھڑ گئی۔ جو پہلی جنگ عظیم ہے وہ 4 سال تک چلی، 1914 سے لے کے 1918 تک۔ اب وہ جو ورلڈ وار جو کہ جنگ عظیم ہے، اس میں پہلی بار دنیا نے اور انسانوں نے پہلی بار اتنے بڑے پیمانے کے اوپر تباہی، آگ اور خون کا کھیل دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جنگیں نہیں دیکھی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ پہلے جنگیں ہوتی تھیں، 2 ملک لڑ رہے ہیں، ان کی سرحدوں پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب فاتح قوم جو ہوتی تھی وہ آ کے اندر بھی لوٹ پار کرتی تھی، جب اس پہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اب یہاں تو ہوائی جہاز بم چھوڑتا ہوا چلا گیا، اب یہاں تو پوری دنیا میں جو ہے وہ بمباری ہو رہی ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو اتنے بڑے پیمانے پہ جو آدمی نے کہا جاتا ہے کہ پہلی بار، اب تو عادت پڑ گئی ہے انسان کو، لیکن پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں لاشیں دیکھی ہوں گی، پہلی بار اتنے بے گھر ہوتے ہوئے لوگ دیکھے، گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے، پہلی بار بچوں نے اپنے ماں باپ کو اتنی بڑی تعداد میں کھویا، اور ماں باپ نے اپنے بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں کھویا۔ تو وہ ایک عجیب و غریب معاملہ رہا ہوگا 1914 اور 1918 کے بیچ میں۔ اور پھر ایک دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے جو کہ خیر بعد میں ہوتی ہے، وہ آپ کے یہ مطلب یہ 1939 والی۔ لیکن اس پہلی جنگ عظیم کے بعد کے جو 10 سال ہیں یا 20 سال ہیں، اس میں ہمارے آرٹ کے اندر بالکل پورا آرٹ کا جو تھا وہ نظام ہی بدل گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بالکل دیکھا جائے کہ کہیں کہیں تو بالکل الٹ ہو گیا، اور اتنے نئے اس کے اندر پیدا ہو گئے ٹرینڈ، ہر جگہ نئے ٹرینڈ اتنے پیدا ہو گئے کہ اب یہیں پہ آپ دیکھیے کہ دادائزم کی شروعات ہوتی ہے۔ دادائزم یوں ہی بس ایک نام ہے، وہ دادا کوئی آدمی نہیں ہے، وہ دادائزم ایک نام ہے جس میں کچھ سمبولزم اور کچھ علامتیں ہیں، اور ان کے اندر آپ کو بظاہر دیکھنے میں بے ربطی نظر آئے گی، لیکن وہ ایک اندر اس کے ربط ہے۔ تو انہوں نے کہا باہر کا ربط ہمیں نہیں چاہیے، باہر کا ربط ہم نے دیکھ لیا، جو ہے آپ کی دنیا نے جو کچھ کیا ہمیں دیکھ لیا، یہ دنیا ایبسرٹ ہے، یہ دنیا لائنی ہے، اس دنیا میں کوئی اخلاق کام نہیں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا دادائزم کے اندر سب سے پہلے یہ پینٹنگ میں آیا، اور پینٹنگ میں آپ اس کو دیکھیے کہ پینٹنگ میں کیا ہوا کہ ایک لڑکی ہے، اور اس لڑکی جو ہے اس کی آنکھ جو ہے وہ ماتھے پہ لگی ہوئی ہے، ایک آنکھ اس کی ماتھے پہ لگی ہوئی ہے، اور آنکھوں کی جگہ اس کے ناک ہے، اور ناک کی جگہ کچھ اور ہے،
اور ایک ٹانگ غائب ہے، ٹانگ کی جگہ لگا ہوا ہے پیر، پیر کی جگہ لگا ہوا ہے ٹانگ، ربط ٹوٹ گیا۔ آپ جس آرگینک یونٹی کی بات کرتے رہے تھے انسان کی، اشرف المخلوقات کی، اس اشرف المخلوقات کی لاشوں کی جو بے حرمتی ہوئی تھی اور جو ٹکڑے پائے جاتے تھے کہ کسی کا ہاتھ کہیں، کسی کا پیر کہیں، کسی کی آنکھ کا، تو انہوں نے ایسی پینٹنگ بنائی۔ اور لڑکیاں جو آئس کریم اور چاکلیٹ کھاتی تھیں بہت نزاکت کے ساتھ، تو وہ لڑکی جو ہے وہ کھا کیا رہی ہے، وہ جو ہینڈ پمپ ہوتا ہے، ہینڈ پمپ، نل کا ہتھا ایسے کھا رہی ہے جیسے آئس کریم کھا رہی ہے۔ تو ایستھیٹکس آپ کی پوری جو جمالیات تھا، جو آپ کی پوری جمالیات تھی، وہ اس نے ایک دم پلٹ دی کہ یہ آپ کی جمالیات ہوگی، اب ہماری جمالیات تو یہ ہے جس میں سوائے سختی کے، یعنی وہ اس پوری جمالیات جو کہ روایتی جمالیات تھی جس میں نرمی، نزاکت، نرم گوشے یا خوبصورتی کا ایک خاص تصور، وہ سب ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا پر خوبصورتی تلاش کرنا ہے تو آرٹ میں یہاں تلاش کرو، کیونکہ دنیا تو یہ دیکھیے ریئلزم کا تصور بدل گیا وہاں سے۔ یہ بھی تو ریئلزم ہے، لیکن یہ انٹرنل ریئلزم ہے، یہ داخلی حقیقت نگاری کیا ہے۔ اب اسی چیز، یہی دادائزم کو لے کے، اس ٹرینڈ کو لے کے شاعروں نے نظمیں بھی لکھیں اور ناول بھی لکھے گئے ہوں گے اور افسانے بھی لکھے گئے، مطلب دھیرے دھیرے ادب میں بھی یہ ٹرینڈ آ گیا جس کو لوگوں نے کہا کہ یہ سب کیا بکواس ہے۔ تو عام ریڈر جو ہوتا ہے یا جو عام اپریشیٹر ہوتا ہے کسی بھی آرٹ کا، اس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو تو عادت یہ ہے کہ اس کو آرٹ ادب سے اصل میں مطلب ہی نہیں ہے کوئی، اس کو اپنی تفریح سے مطلب ہے۔ اگر اس کو پڑھ کے مزہ آ رہا ہے، یہ جو مزہ ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خوشی مل رہی ہے۔ تو یہ جو عام قاری ہوتا ہے وہ ایک رسگلے سے جو ہم کو کھانے سے جو مزہ ملتا ہے، وہ اس کو شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ پڑھنے سے بھی شاید ویسی خوشی ملتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ رسگلہ کھانے سے ہمیں کوئی بصیرت نہیں ملتی، لیکن اس کو شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ پڑھنے سے جو ہے وہ ہم کو جس قسم کی خوشی ملتی ہے، وہ خوشی دراصل نئی بصیرت کی خوشی ہوتی ہے، وہ دراصل نئی روشنی کی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کو پتہ نہیں، اس کو تو انٹرٹین کرنا ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آیا یہ کہہ کے ٹالتا ہے۔ لیکن لکھنے والے بھی سرپھرے ہوتے ہیں، آرٹسٹ بھی سرپھرے ہوتے ہیں، وہ اس کی پرواہ قطعاً نہیں کرتے کہ ان کی چیزوں کو کوئی پسند کرے، وہ جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پسند کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا سوچتے ہیں تو ان کی طرح سوچنے والے لوگ بھی کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ اور اس دنیا میں یاد رکھیے کہ دنیا میں اچھا ادب کم لکھا گیا ہے، برا ادب، اچھے لکھنے والے کم ہیں۔ یہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوا۔ اگر دنیا کے اندر سب اچھا ہی لکھ رہے ہوتے تو لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یا اگر دنیا اتنی مکمل ہی ہوتی جیسا میں نے پہلے کہا، اگر ورلڈ واز دا پرفیکٹ، ورلڈ وڈ بی پرفیکٹ، تو آرٹسٹ کی ضرورت کیا تھی؟ پھر وہ کس چیز کے اوپر لکھتا؟ آرٹسٹ تو لکھے گا ہی تب جب اس کو اس دنیا سے کوئی بے اطمینانی ہوگی۔ اگر بے اطمینانی نہیں ہوگی تو وہ لکھے گا کیوں؟ وہ تو اپنے بے اطمینانی کا اظہار کرنے کے لیے لکھتا ہے، وہ تو اپنے ضمیر کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے لکھتا ہے، اور آپ کے ضمیر کا جو دروازہ جس کو آپ نے اندر سے بند کر رکھا ہے نا، اس کو کھٹکھٹاتا ہے، اس کو کھٹکھٹاتا ہے۔ ادب اور آرٹ کا اصل کام یہ ہوتا ہے، انٹرٹین کرنا آپ کو کبھی نہیں ہوتا ہے، اور انٹرٹین کرنے والا جو ہوتا ہے مطلب لٹریچر، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ انٹرٹین ہوئیے اس سے، میں بھی فلمیں دیکھتا ہوں، میں بھی ویسا ادب پڑھتا ہوں، لیکن یہ فرق مجھے جاننا چاہیے کہ واٹ از اے سیریس لٹریچر، واٹ از اے سیریس آرٹ اینڈ واٹ از ناٹ۔ اگر اس کا فرق میں نہیں سمجھ رہا ہوں اور ایک نان سیریس آرٹ کو میں سیریس آرٹ کے مقابلے میں زیادہ بڑا مان رہا ہوں اور سیریس آرٹ کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، تو یہ تو میری اپنی کمی ہے نا بھائی، آرٹ کی کمی تو نہیں ہے۔ میں یہ تو ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھائی ٹھیک ہے، آپ مطلب کبھی کبھی ہم بھی جب ہم سفر کرتے ہیں، جب ہم ٹرین میں جاتے ہیں تو ہم بھی اٹھا کے مطلب ہلکی پھلکی چیز پڑھنے لگتے ہیں کہ ہمارا سفر کٹ جائے۔ اس وقت ہمیں کوئی انسائٹ تھوڑی چاہیے، ہم جیمز چیز کا ناول پڑھ لیتے ہیں، ہم کو کوئی پرابلم نہیں۔ دوستویسکی تو نہیں بیٹھ کے پڑھوں گا میں ٹرین میں، مجھے اس کو پڑھنے کے لیے تو اپنے حواس کو اور اپنے ادراک کو دوسری طرح سے تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہاؤ ٹو ریڈ، یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے قاری ہیں۔ تو دادائزم اب یہیں سے دیکھیے اس کے اندر سمبل بھی ہیں، یہاں سے علامت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جو علامت نگاری ہے یہ پوری یہاں سے بھی شروع ہوتی ہے، اور علامت نگاری کا جو پورا رجحان ہے اس کے لیے پھر تیسرا آدمی میں کہوں گا، یہاں تک میں آ گیا
اس کے بنا نہیں بنے گی بات، یعنی فرائڈ. جب ہم یہ ماڈرنزم کی بات کریں گے نا یہ، تو اس کے اندر ہی فرائڈ کا رول بھی ہے. اور فرائڈ نے اشرف المخلوقات ہونے کے تصور پہ پھر ٹھیس لگائی جو اس سے کم نہیں ہے. ڈارون اور ہربرٹ اسپینسر اور نیٹشے کے تصور سے کم نہیں ہے، مگر بالکل دوسری نوعیت کی ہے.